الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. زبان سے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان ایسی عجیب و غریب چیز اور نعمت دی ہے کہ انسان بولتا رہے، گھنٹوں بولتا رہے، 24 گھنٹے بھی بولتا رہے تو زبان نہیں تھکتی. زبان کے اندر تھکاوٹ ہے ہی نہیں. بولتے بولتے سر تھک جائے گا، دماغ تھک جائے گا، گلا تھک جائے گا، اور کوئی چیز تھک جائے گی، لیکن زبان نہیں تھکے گی. تو اللہ نے یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا پیدا کیا ہے تو بہت چھوٹی سی چیز، لیکن اس کے اندر اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ انسان اس زبان کے ذریعے
دنیا کے سب سے اچھے اور خیر کے کام بھی کر سکتا ہے، اور اس زبان کے ذریعے بڑی بڑی برائیاں اور غلط کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعے اس زبان سے جو ایک گناہ کی بات کی جاتی ہے، جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں عرض کیا گیا۔ ایک اور جو گناہ ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن سے بھی ممانعت ہے اور بہت ساری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی مختلف طریقے سے بیان فرمائی، اور وہ زبان کا گناہ ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس گناہ کے اندر بھی زبان کو ایک چسکا ہے، چٹخارا ہے، مزہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کی برائیاں کرنا۔ یہ ایسی عادت ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے برائیاں کرنے کی کہ وہ جب تک برائیاں نہ کرے تو ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے مردوں سے، مردوں میں کچھ کم ہے، لیکن ہے سب کے اندر، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، اب تو اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ کہتے کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کوئی جھوٹی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ جو سچی برائی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جبکہ غیبت کی تعریف خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہو، اور دیکھیے خامیاں برائیاں ہر شخص کے اندر ہیں، ہر مرد کے اندر ہیں، ہر عورت کے اندر۔ دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو پاک صاف ہو، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ تو خیر کا زمانہ ہے ہی نہیں، شر کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، تو اس لیے آج کے زمانے میں تو برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو برائی سے اور شر سے، عیب سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے کوئی خالی نہیں، کسی دور میں بھی نہیں تھا، اب زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، اس کو چھپانا چاہتا ہے، ایسی برائی کو بیان کرنا ہے، سچی برائی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کو اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں، چرچا پسند نہیں، لوگوں کے سامنے لانا پسند نہیں۔ اب کوئی اس کی وہ برائی اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر ایک شخص ایک برائی کا کام کر رہا ہے کھلم کھلا، دیکھیے جیسے ایک آدمی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور کھلم کھلا پی رہا ہے سب کے سامنے، باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی سے شرم نہیں، کسی سے حیا نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنے بڑوں کا بھی ڈر نہیں رہا، جب ماں باپ کا نہیں رہا، اپنے بڑوں کا نہیں رہا، تو پھر کسی اور کا کیا رہے گا؟ ایسے لوگ ہیں۔ تو ایسی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت کی تعریف میں شامل نہیں ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، کہ وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے، علل اعلان لوگوں کو بتا کر کر رہا ہے، تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے اگر ایسی برائی کو بیان کیا۔ ایک آدمی میں برائی ہے اور وہ
اس کو چھپانا چاہ رہا ہے، اور پھر دوسرا اس کا اظہار کرے اور کسی کے سامنے بتائے، اس کو پتہ چل گیا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم ایسی برائی کسی کی کریں جو اس میں پائی نہیں جاتی، کسی میں کوئی برائی ہے نہیں، ہم اپنی طرف سے بنا کر اس کے بارے میں کہیں کہ وہ تو ایسا کرتا ہے اور اس میں یہ برائی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم ایسی برائی بیان کرو گے جو اس میں پائی نہیں جاتی تو یہ بہتان ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بہتان، عربی کا لفظ ہے بہتان، تہمت بھی عربی کا لفظ ہے۔ چپل یہاں نہیں رکھے بات، تہمت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی پائی نہیں جاتی وہ بیان کر رہے لوگوں کو کہ فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اور وہ اس میں پائی نہیں جاتی، تو اسے کہتے ہیں تہمت لگانا۔ دیکھیے تہمت صرف بدکاری کی نہیں ہوتی، صرف چوری کی نہیں ہوتی، اور بھی کسی گناہ کی ہو سکتی ہے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، اس کا نام بھی تہمت ہے۔ تہمت کے معنی یہی ہے کہ وہ برائی بیان کرنا جو اس میں نہیں پائی جاتی، اسے کہتے ہیں تہمت۔ اور یہ تہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت خود ایک بہت بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ؟ بہت بڑا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں کہ غیبت بدکاری اور زنا سے زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ رسول کی نظر میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، خدا نہ خواستہ کسی سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو گیا تو لوگ اس کو کتنا معیوب سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سب انگلیاں اٹھاتے ہیں، سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور خود اس سے بڑے گناہ میں دن میں کئی بار مبتلا، خود دن میں 20 بار 40 بار 100 بار غیبتیں کر رہے ہیں، جو اس بدکاری سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، اور کبھی اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ علماء نے لکھی وجہ کہ غیبت بدکاری سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدکاری جو ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر کسی نے بدکاری کی باہمی رضامندی سے تو یہ خالص حقوق اللہ ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور اگر بالجبر اور اکراہ اور زبردستی کی پھر حقوق العباد آ جائے گا اس کے اندر، پھر معافی مانگنا بھی ضروری بندے سے۔ لیکن اگر باہمی رضامندی سے تو صرف حقوق اللہ، اور حقوق اللہ میں توبہ سے معافی ہو جاتی ہے۔ اور غیبت جو ہے یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اس میں حق العفو بھی شامل ہے، کہ جس بندے کی برائی کر رہے ہیں ہم اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں نا لوگوں کی نظر میں، اس کی عزت کو گرا رہے ہیں، مجروح کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں، برا سمجھیں، یہ عزت خراب کرنا ہے۔ تو اس میں تو حقوق العباد آ گیا۔ کسی بندے کا جس طرح کسی نے مال لیا، مال لے لیا، چوری کر لیا، رکھ لیا، چھین لیا، کسی بھی طریقے سے کوئی چیز لے لی مال کے ساتھ، مال نہیں کوئی اور چیز ہے، کوئی سامان ہے، تو حقوق العباد ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو کسی کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں کے سامنے برائیاں کر کے لوگوں کی نظروں سے اس کو گرا رہے ہیں، یہ عزت کو خراب کرنا، اس لیے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غیبت حقوق اللہ نہیں ہے، یہ صرف توبہ سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، لاکھ توبہ کرتے رہو،
صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی، جس کی غیبتیں کی ہیں، جس کی برائیاں کی ہیں، جس کی عزت خراب کی ہے، لوگوں کی نظروں سے گرایا ہے، اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک تو یہ فرق ہے، اور دوسرا فرق وہی ہے غیبت میں بدکاری میں کہ بدکاری کو عام طور سے لوگ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے عموماً بات ہو رہی ہے عام مسلمان جس کے دل میں کچھ تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوگا، اگر اس سے خدا نہ خواستہ بدکاری ہو گئی، جلدی نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا، جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن دن میں 100 سینکڑوں مرتبہ غیبتیں کر رہے ہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں، توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ تو یہ غیبت جو ہے بڑا خطرناک گناہ ہے، اس کا انجام بڑا برا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت ساری خرابیاں، بہت سارے مسائل، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اس کی وجہ غیبت ہے۔ غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر وہ پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں تفصیل سے، اس میں ساری غیبت سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو آدمی حیران رہ جائے گا کہ صرف غیبت سے نہیں، گناہ نہیں، بلکہ بہت سارے اس کے وبال پڑتے ہیں دنیا میں، اپنے اوپر بھی پڑتے ہیں، بچوں پر بھی پڑتے ہیں، بیوی پر بھی پڑتے ہیں، کاروبار پہ پڑتے ہیں، مالی معاملات پر، معاشی معاملات پر، ہر چیز پر پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اس لیے جو غیبت کے اندر مبتلا ہے نا، جن کو شوق ہے اس کی بھی برائی کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں، آسان سا کام ہے، پیٹھ پیچھے جس کی چاہو برائی کر لو، بہت آسان۔ لیکن وہ بیچارے یہ کام کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک مثال دیتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں آیا کہ مخلوق جو ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب یہ اللہ کا کنبہ ہے تو کوئی کسی دوسرے کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک کرے، برا رویہ اختیار کرے، اس کی برائی کرے، تو اللہ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا۔ اور جب برا لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کچھ مصیبتیں اس کے اوپر بھیجے گا۔ مثال سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کا بیٹا ہے، چونکہ اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے، بھائیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ۔ اب کوئی اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ کے بچے یا بچی کے ساتھ برا سلوک کرے، برا رویہ اختیار کرے، برا طرز عمل اختیار کرے، بدتمیزی سے بات کرے، یا آپ کے بچوں کی برائیاں کرے پیچھے سے، تو مجھے آپ بتائیں آپ کا کتنا ہی گہرا دوست ہو، ساری دوستی ختم، سب خاک میں۔ آدمی اولاد کی خاطر تو اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، دوستی کیا چیز ہے، سب ختم۔ اور وہ دشمن بن جائے گا کہ اس نے میرے بچوں کی برائی کی ہے، میرے بچوں کو برا کہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے دشمنی، ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے خلق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ان کی برائیاں کرے گا، ان کی عزتوں کو مجروح کرے گا، خراب کرے گا، تو یہ سمجھ لے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، دنیا میں بھی پکڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، منافقوں کو، مدینے میں منافق تھے اور وہ مسلمانوں کے پیغمبر کے صحابہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے،
تو ان کو کہا کہ دیکھو تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اگر تم باز نہیں آئے اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہے اور ان کی عزتوں کو خراب کرنے کے در پہ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے پڑے گا اور تم کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گھر بیٹھے تم کو رسوا کر دے گا، بخشے گا نہیں۔ اس لیے یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کسی کی برائی کرنا سوچ لیں کہ آپ اللہ کے کنبے کی برائی کر رہے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، کر کے دیکھ لیں چلو کتنا کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ آدمی، میں نے عرض کیا نا، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں مرض ہوتا ہے نا کہ ان کا دماغ، ان کی آنکھ بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے، ہر بات میں کیڑا نکالنا، کبھی کسی کی تعریف ان کے منہ سے نکلے گی نہیں، کسی کی اچھائی نہیں نکلے گی، کسی کے کام کو اچھا نہیں کہیں گے۔ کوئی کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہے نا، کہیں گے اس میں یہ ٹیڑھ پن ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اور کچھ نہیں، کام میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی نا، کیا کہیں گے؟ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کی نیت پہ حملہ کریں گے۔ تو بعض لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کی برائی ہے، ہر ایک کی برائی، ہر ایک کو برا کہنا، ہر ایک کے عمل میں برائی کا پہلو نکالنا، اور ہر عمل کے اندر اس کے کیڑے نکالنا۔ ایک آدمی نہیں، ہر ایک کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ہٹے سامنے سے پیٹھ پیچھے دوستوں کی برائیاں شروع۔ رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہٹے اور برائیاں شروع۔ یہ یاد رکھیں، بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس کے اتنے نقصان ہیں میرے عزیزوں، اتنے نقصان ہیں کہ اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہم اپنی زبان کو تالا لگا دیں۔ یہ زبان اگر غلط چلنا بند ہو جائے، یاد رکھیے یہ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوئی، علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو غلط چلنے سے روک لے، اس کو کنٹرول کر لے، قابو کر لے، تو دنیا کے اندر جو بہت ساری ہمارے گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، مختلف خانگی مسائل ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، یہ سب مسئلے خود بخود غیبی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ زبان ہے، اندھا دھن چل رہی۔ اور دوسری سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ دیکھیے، مسجد میں آئے، بیٹھے، کچھ ذکر کیا، کچھ تلاوت کی، کچھ نماز پڑھی، کچھ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، بس باہر نکل کے کسی دوست کے سامنے کسی کی برائی شروع کر دی، یا گھر جا کے گھر میں کسی کی برائی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ برائی تو کر لی آپ نے، لیکن برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ برائی کا نتیجہ یہ کہ جتنی نیکیاں کمائی تھی نا، وہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کروا دی۔ آدمی جب کسی کی برائی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں، مقبول نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ امام صاحب کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے دشمن نہیں تھے، ان کے مخالفین نہیں تھے، ان کے حاسدین نہیں تھے، ان کی برائی کرنے والے نہیں تھے، نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ نامی گرامی ہوئے ہیں، اللہ نے جن کو عزت دی ہے، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر زمانے میں ان کے حاسدین ہوئے ہیں، ان کے مخالفین ہوئے ہیں۔ کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی کو اللہ عزت دے اور اس کے مخالف نہ ہوں، اس کے بلا وجہ حاسد نہ پیدا ہوں، اس کی برائیاں کرنے والے پیدا نہ ہوں۔ ہوتے امام صاحب کے بھی بہت تھے مخالف، برائیاں کرتے رہتے تھے، لیکن کوئی امام صاحب کا شاگرد امام صاحب کے سامنے اگر کسی مخالف کی برائی کرتا تو امام صاحب اس کو اسی وقت چپ کرا دیتے، خاموش، ضرورت نہیں، بولا ہماری مجلسوں کو ناپاک مت کرو،
چپ کرا دیتے سختی سے. اس لیے سب امام صاحب کا مزاج جانتے تھے کہ ان کو کسی کی برائی سننا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتے تھے، کوئی برائی نہیں کرتا تھا. اور امام صاحب کا مقولہ ہے عجیب و غریب، فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا چاہوں اور کبھی میرا دل چاہے غیبت کروں، کسی کی برائی کروں، تو میں اپنی والدہ کی کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا. کیوں؟ بات وہی ہے کہ بھائی میں غیبت کرنے سے اپنی مقبول نیکیاں دے رہے ہیں، تو اپنے دشمن کو کیوں دیں؟ اپنی ماں کو دے دیں. اپنی والدہ کی برائی کریں، اپنے والد کی کریں تاکہ ہماری نیکیاں ان کو ملیں. اپنے دشمن کو نیکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ایک عجیب و غریب حماقت کی، بیوقوفی کی بات کہ ایک جس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں اور دشمن سمجھ کے اس سے دشمنی نکال رہے ہیں، اور اس کو دشمنی نکالنے کے اندر بجائے نقصان پہنچانے کے بہت بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ اپنی نیکیاں دے دیں. اس سے بڑا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا؟ اس لیے یہ سب امام صاحب کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام صاحب کو پتہ چلتا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے میری بھرے مجمع میں برائیاں کی ہیں، تو امام صاحب پریشان نہیں ہوتے تھے، فوراً بازار سے مٹھائی خرید کر اس کو ہدیے میں بھیجتے تھے. ایک شخص تھا، بڑا دشمن تھا امام صاحب کا، مخالف تھا، برائیاں کرتا تھا. جب امام صاحب کو پتہ چلتا کہ اس نے کہیں بھی کھڑے ہو کر برائی کی ہے، امام صاحب فوراً ایک مٹھائی کا ڈھبہ اس کو ہدیے میں بھیج دیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، مٹھائی بھیجتے رہے، ہدیہ تحفہ بھیجتے رہے. آخر کب تک چلتا؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا دل شرمندہ ہو گیا، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے توبہ کی اور امام صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں. یہ تو ہوتا ہے، ہدیے کا اثر تو ہوتا ہے نا، ہدیے تحفے سے خود بخود آدمی کے دل میں محبت آ جاتی ہے. آپ یہ خود آزما کر دیکھیں، آپ، میں نے آزمایا، میں نے تجربہ کیا. ایک بڑے سے بڑا مخالف آپ اس کو ہدیے دینا شروع کر دیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلائیں، کوئی بھی چیز ہدیہ تحفہ دیں، استعمال کی اچھی چیز دیں اپنی حیثیت کے مطابق، خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. وہ برائی کرنا بند کر دے گا، تعریفیں کرے گا. یہ ہدیے کا اثر ہوتا ہے، گفٹ کا. تو اس نے تعریفیں کرنا شروع کر دی، امام صاحب نے گفٹ دینے بند کر دیے. اب بڑا پریشان ہوا، یہ تو عجیب آدمی ہے، میں برائی کرتا ہوں تو مجھے گفٹ بھیجتے ہیں، تعریفیں کرتا ہوں تو گفٹ بند. چلا گیا امام صاحب کے پاس اور جا کے کہنے لگا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا جی. کہا آپ کو پتہ ہے میں آپ کی برائیاں کرتا تھا تو آپ مجھے گفٹ بھیجتے تھے، اب میں نے آپ کی برائیاں بند کر دی، تعریفیں شروع کر دی، آپ نے گفٹ بھیجنے بند کر دی، یہ کیا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا بھائی تم بھی ہمیں بہت قیمتی گفٹ بھیجتے تھے تو اس کے بدلے ہم معمولی سا گفٹ بھیج دیتے تھے، اب تم نے بھیجنا بند کر دیا، ہم نے بھی بند کر دیا. جب تم نے بند کر دیا تو گفٹ کے بدلے گفٹ ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے تو آپ کو کوئی گفٹ نہیں بھیجا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. فرمایا کوئی غلط فہمی نہیں، جب تم ہماری برائی کرتے تھے تو اپنی مقبول نیکیوں کا گفٹ ہمارے نام اعمال میں لکھوا دیتے، اس سے بڑا کیا گفٹ ہوگا؟ اس سے بڑا کون ہمارا محسن ہوگا، کون دوست ہوگا؟ مقبول نیکیاں کوئی نہیں دیتا، اس لیے میں بھی تمہیں گفٹ بھجوا دیتا ہوں. اب تم نے وہ نیکیوں کا گفٹ بھجوانا بند کر دیا، میں نے بھی بند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ کتنی بڑی نادانی کر رہے ہیں ہم کہ جس سے دشمنی ہے، جس کے ہم مخالف ہیں، اس کو اپنی مقبول نیکیاں دے رہے ہیں، برائی کر کے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں اور اپنی نیکیاں ختم کر رہے ہیں اپنے نام اعمال سے. جس کو حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بس یہ مختصر سی حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نادار، مفلس، قلاش. صحابہ نے کہا وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. پھر صحابہ نے کہا اچھا آپ بتا دیجیے، ہمیں نہیں معلوم. فرمایا مفلس وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں خوب نمازیں پڑھی، خوب تلاوتیں کی،
خوب ذکر کیے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، حج عمرے کیے، ساری نیکیوں کے کام کیے، بہت، کسی نیکی میں کمی نہیں کی، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ جمع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا اس نے کہ کبھی اس کی غیبت کر دی، اس پہ تہمت لگا دی، اس کی دل آزاری کر دی، اس کا مذاق اڑایا، اس کو رسوا کر دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، جی کسی کی کوئی چیز چھین لی، کسی کا مال ضبط کر لیا، واپس نہیں کیا، کسی کی کوئی چیز دبا لی اور کسی کو تھپڑ مار دیا۔ یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں کہ حقوق العباد کی حق تلفیاں بھی چلتی رہیں اور خوب اچھے طریقے سے نماز، روزہ، نوافل، تسبیحات، ذکر، صدقہ خیرات، حج عمرہ بھی چلتا رہا، سب چیزیں چل رہی ہیں۔ فرمایا جب مر گیا، مرنے کے بعد حساب کتاب شروع ہوا، سارے مدعی جمع ہو گئے جس کے اوپر اس نے حق تلفی کی تھی۔ اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہوئی، مدعیوں کو نیکیاں ختم ہو گئیں اور مدعی موجود، تو پھر اللہ نے کہا کہ مدعیوں کی برائیاں اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی، پھر مدعی ختم ہوئے، تو اب اس کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی، ساری برائیاں لوگوں کی جمع اس کے کھاتے میں آ گئیں اور حکم ہوگا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ ہے سب سے بڑا مفلس اور قلاش۔ تو میرے عزیزوں، یہ کام نادانی کا ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تسبیحات، اذکار، تلاوت، حج عمرے کے بھی بہت سارے لوگوں کو توفیق خوب کرتے ہیں، لیکن خوب دھڑلے سے غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ خوب جس کا دل چاہے دل کھول کے برائیاں کر لو۔ بھائی پیچھے سے تو آپ 24 گھنٹے برائی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، خوب کرتے ہیں، رشتہ داروں کی بھی کرتے ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں، نمازیوں کی بھی کرتے ہیں، امام کی بھی کرتے ہیں، سب کی کرتے ہیں، کسی کو نہیں بخشتے ہیں۔ تو خوب چل رہی ہیں، جس پہ دل چاہے تہمت بھی لگا دیتے ہیں پیچھے سے، ساری برائیاں، کسی کا حق بھی دبا لیتے ہیں۔ تو اب یہی ہوگا قیامت کے میدان میں، ساری ہماری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اس لیے یہ ہے مفلس، اور یہ بہت بڑی نادانی حماقت ہے۔ اتنی مشکل سے، اتنی محنت سے ہم نیکیاں کر کے ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، آخری بات، اگر کوئی شخص، ایسے لوگ ہیں نا ہمارے ملک میں، ہر سال 4 5 عمرے کر رہے ہیں، پورا رمضان حرم میں گزارتے ہیں، جی حج بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں لوگوں کے مالی حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں ایسے، حج عمرے میں کمی نہیں آ رہی، پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں پورا رمضان گزار کے، اور جن لوگوں کے پیسے دینے نا، کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، دینے کو نہیں ہے، لوگوں کے پیسے واپس نہیں کر سکتے، حج عمرے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بلاوا آ رہا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب۔ نہیں، یہ خوش قسمت نہیں ہے، یہ خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں جن کے پیسے ان کے اوپر ہیں۔ سارے عمرے اور حج تو وہاں چلے جائیں گے، ان کے پاس کیا رہے گا؟ کر یہ رہے ہیں، ثواب ان کو ملے گا، تو خوش نصیبی ان کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے اگر آپ کے پیسے دبائے ہوئے نا، زیادہ پریشان نہ ہو، چاہے کتنے ہی لاکھ ہوں، زیادہ صدمہ نہ لیں، زیادہ غم نہ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھیں۔ مال ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں ضرور دے دیتا ہے۔ صبر سے کام لیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اس کے بدلے اس کی ساری نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گی۔ قیامت کے دن بھی آپ فائدے میں رہیں گے، دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے، اور وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے یہ خوش نصیب لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کا حق دبا کر حج اور عمرے کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یہ خوش نصیب نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، بعد میں حج عمرہ کرو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کی عزت خراب کرنا، یہ بہت بڑا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔